کل انٹرا جو پارٹی الیکشنز تحریک انصاف کے تھے اس کا کل فیصلہ آنا ہے، اور اگین یہ خدشہ ہے کہ پارٹی سمبل نہیں دیا جائے گا تحریک انصاف کو کل. گو کہ علی ظفر صاحب نے کیا کہا ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں یہ چھوٹی سی گفتگو ہے سن لیں کہ پہلے کیا ہوا تھا، ہیئرنگ کے دوران کیا ہوا تھا، اور اب ان کا خدشہ کیا ہے. ذرا پہلے سن لیں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم علی ظفر صاحب. وعلیکم السلام. علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا، انٹرا پارٹی انتخابات کا جو کیس ہے، الیکشن کمیشن کل فیصلہ سنانے جا رہی ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا کل؟ جی دیکھیں، اس میں جہاں تک تو کیا فیصلہ آئے گا اس سے پہلے میں بتاؤں کیا فیصلہ آ چکا ہے، کیونکہ یہ بحث اس میں ایشو یہ تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہم نے کرائے تھے اپنی پارٹی کے، تو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس دے دیا تھا کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ آپ نے وڈرا کر لیے ہیں، اس لیے آپ کو سمبل تب تک نہیں مل سکتا جب تک آپ نئے الیکشن نہ کرائیں. ہم نے ان کو جا کے واضح طور پہ ایفیڈیوٹ بھی دیا تھا. اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جو ہمارے تھے، ان کا پارٹی کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے، ان کا ایفیڈیوٹ دیا کہ میں نے یہ وڈرا نہیں کیے الیکشن ہم نے کر لیے ہیں. تو بات سننے کے بعد، ایویڈنس کو دیکھنے کے بعد، ایفیڈیوٹ کو دیکھنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا تھا آرڈر کہ ٹھیک ہے، آپ کا ہم سیٹسفائیڈ ہیں، آپ نے الیکشن کرا لیے ہیں اور اب ہم آپ کو الیکشن سمبل دے دیں گے. وہ جب اناؤنس کیا انہوں نے یہ آرڈر، تو اس کے بعد باقاعدہ اس کو میں نے اس کی ایک پریس کانفرنس کی الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر، اور پھر اگلے دن وہ پریس میں بھی سارا آ گیا کہ یہ فیصلہ اوریلی اناؤنس ہو گیا. لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ انتخابی نشان روک دیں گے کہ نئے الیکشن کرائیں، ورنہ انتخابی نشان نہیں دیا. میں اس پہ آتا ہوں. تو اس کے بعد ہم نے ریٹن آرڈر نہیں آیا، ہم نے باقاعدہ اس کی 2-3 اپلیکیشن دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب آپ نے اناؤنس تو کر دیا تھا اوریلی، اب اس کا ریٹن آرڈر دیں. تو کل جو آرڈر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹن آرڈر ہوگا، اگر آپ قانون کے مطابق فیصلہ کریں تو وہی ریٹن آرڈر ہونا چاہیے جو اناؤنس کیا تھا، اور وہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن خدشات بہت سارے ہیں، بہت سارے ریومرز جس کو آپ کہہ لیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں مختلف فورمز پہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا یہ آرڈر تبدیل کر لے اور وہ ریفیوز کر دے سمبل دینا جب تک کہ الیکشن نہیں ہوتے. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوگی. اگر ایسا آرڈر آیا تو ہم اس کو ضرور چیلنج کریں گے. پرانے الیکشن میں آپ کا چیئرمین کون تھا الیکٹ ہوا؟ پچھلے الیکشن جو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تھے اس وقت کیا جی سوال؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب بنے تھے اس. جی ہاں، وہی الیکٹ ہوئے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب الیکٹ ہوئے تھے، اور اس کے جو جنرل سیکرٹریز تھے اور وائس پریزیڈنٹ تھے اور پریزیڈنٹ، سارا باقاعدہ پروسیس اور اس کی سارا ریکارڈ ہم نے دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اور اب اگر آپ نے الیکشن کیا تو وہ تو ظاہر جیل میں ہے، نائل ہے، تو وہ چیئرمین نہیں بن پائیں گے. ان کا جو نااہلی کا جو آرڈر نوٹیفیکیشن وہ بھی الیکشن کمیشن نے ہی پاس کیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن ہر صورت میں کوشش کر رہی ہے کہ وہ چیئرمین نہ رہیں، لیکن وہ بھی ہم آرڈر اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. وہ آرڈر آیا ہے، اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ سسپینڈ ہو جائے گا. تو اگر الیکشن نئے کرانے بھی پڑیں تو وہ بھی کرا لیں گے. لیکن میری لحاظ سے اگر ایسا کوئی آرڈر ہوا تو اپنے اورل آرڈر کی وہ خلاف ورزی ہوگی، اور آئین اور الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق وہ آرڈر غیر قانونی ہوگا. تو اس کو ہم چیلنج تو ضرور کریں گے، یہ ہمارا حق ہے. لیکن آپ کو یعنی آپ کی باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ ایک وربل آرڈر دے دیا انہوں نے. اب باواز بلند جب یہ ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو سمبل دے دیں گے. لیکن اب اگر یہ جو کہ مارکیٹ کی خبر یہ ہے کہ سمبل نہیں دیا جائے گا تو یہ اس آرڈر کے منافی یا اس کے الٹ کام ہوگا جو پہلے دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان. بالکل جی. اور وہ آرڈر اگر آپ اگلے دن کی اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں یا آپ میری پریس کانفرنس دیکھ لیں تو وہ اس میں وہ اورل آرڈر کا پورا ذکر ہے. کبھی آج تک ڈینائی نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی ایسا یعنی کہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجا میڈیا کو کہ جناب آپ غلط رپورٹ. کوئی تردیدی نوٹس نہیں بھیجا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے.